گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طلبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کے لیے گرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کے لیے گرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 1 کے ذیل میں آج ہماری 22ویں ویڈیو ہے جو لام الف لا کے بارے میں ہے، لیکن چونکہ پچھلی ویڈیو میں تھوڑی سی تفصیل تھی اور وہ میں نہیں بتا سکا تھا، تھوڑی سی اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی جو پیمائش تھی یہاں پر تو میں نے بتائی تھی کہ اندر سے پونا قط ہے اور باہر سے پورا قط ہے۔ تو یہاں پر میں نے طریقہ یہ بتایا تھا کہ اس طرح ایک سلیب بنا دیتے ہیں اور سلیب کے اندر پونا ہر ایک لکیر سے کاٹتے ہیں، پھر یہاں پر اس کا گول چکر لگا دیتے ہیں۔ تو بس یہ آسان طریقہ میں نے بتایا تھا۔ جبکہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے، دوسری جو آنکھ ہے، یہ طول العموداً تقریباً پورا قط ہے اور پونا قط ہے، اور یہ طولن جو ہے یہ تقریباً نصف قط کا بتایا تھا میں نے۔ یہ جو حصہ ہے یہ تقریباً 2.25 قط ہے اور یہ پورے 2 قط ہے، اور اگر اس اعتبار سے پھر ناپا جائے تو پھر یہ بھی نصف ہے اور یہ بھی نصف ہے۔ اسی طرح اس کی موٹائی کا شاید میں نے نہیں بتایا تھا، یہ موٹائی جو ہے قلم کے اگر 3 حصے بنا دیے جائے تو 3 حصے میں سے 2 حصے یہاں پر چل جائیں گے، اور یہاں پر بتایا تھا کہ نیچے کی طرف آ جائیں گے، اور پھر جب مرکز تک یہاں پر سنٹر تک پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد قلم کو مکمل استعمال کر لیں گے اور اوپر معمولی سا اس کو اٹھانے کی کوشش کر دیں گے۔ یہاں پر یہ نصف قط ہے، یہ جو میں نے لکیر لگائی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر 2 قط یعنی 2.5 قط، اور لکیر کا بتایا تھا کہ لکیر یہ جو ہے سیدھے بنا دیتے ہیں، پھر اس کا یہ جو باقی حصہ بچتا تھا تو نچلے نوک کے ساتھ اس کو ہم نے بنانا تھا، اور اس طرح پھر اس کے نیچے اس کو ہم نے پھر بنانا تھا۔ سب سے پہلے اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے ہا پر، یعنی جو ہائی ہے یا جلیبی ہا ہے یا ہا زہک ہے، کہ وہ مرکبات میں سے ہے۔ اس طرح لام الف لا بھی مرکبات میں سے، کیونکہ یہ لام ہے اور یہ الف لا ہے، یعنی لام الف لا ہے، وہ بھی مرکب اور یہ بھی مرکب، یہ 2 مرکب الفاظ ہے اور وہ 5 الفاظ ہے، تو ان کو مفردات کی تختی میں کیوں لایا گیا؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ لام الف لا کو اس لیے مفردات کی تختی میں لایا گیا کیونکہ لام الف لا یا لام، با اور لب اور لج وغیرہ اس کی جو تختی ہے الگ تختی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو یہاں پہ لایا گیا۔ اور ہا جو ہے ہائی، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو مفردات کی تختی میں یعنی حروف تہجی میں الف با جیم وغیرہ میں اس لیے لائی گئی ہے کیونکہ یہ اردو نستعلیق فارسی نستعلیق سے ماخوذ ہے۔ تو جب فارسی نستعلیق سے ماخوذ ہے تو فارسی نستعلیق میں اس طرح یہ ہائی لکھی گئی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ بھی اس کی نقل اتاری گئی ہے اور اس کی اتباع کی گئی ہے۔ اس کی جو ساخت ہے یہ 2 الف کو جوڑا گیا ہے، یہ بھی الف ہے اور یہ بھی الف ہے۔ تو جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا کہ الف اوپر نیچے نوکدار ہے، تو یہاں پر یہ بھی نوکدار ہے، یہ بھی نوکدار ہے، جبکہ نچلا حصہ جو ہے، جو آخری حصہ ہے، وہ نوکدار اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ پھر دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے، تو وہ محذوف ہے ایک من وجہن، اور دونوں کو یکجا کیا گیا ہے۔ لوکیشن اس کی یہ ہے کہ سطر اول سے تقریباً تھوڑا سا نیچے یعنی نصف قط کے برابر نیچے بنایا جاتا ہے، اور سطر ثانی کے نیچے تقریباً 1.25 قط اس کو مکمل کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی 1 قط پہ اس کا پیندہ لگ جاتا ہے، پھر پیندہ اوپر اٹھتا ہے اور یہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد الف یعنی پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے اور یہ لایا جاتا ہے نیچے، اور یہ شارٹ کٹ لگایا جاتا ہے، جس طرح عام جو بیضہ ہوتا ہے وہ ادھر لایا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ شارٹ کٹ دیا جاتا ہے، اس پہ کٹ لگا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ الف لگایا جاتا ہے۔ البتہ شروع والا جو الف ہے وہ سیدھا ہے، جبکہ یہاں پہ جو الف ہے یہ بالکل 2 قط کے بعد مروڑا گیا ہے اور بالکل ٹیڑھا ہے۔ اس کی جو پیمائش ہے 3 قط، جس طرح الف ہم بناتے تھے
اور وہ اوپر کا حصہ نوکیلا ہوتا تھا، تو اس کا بھی اوپر 3 قط ہے، اس طرح یہ بھی 3 قط ہے، تو یہاں پر 2 قط سیدھا ہے اور اس کے بعد بالکل ٹیڑھا ہے۔ تو لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ تو سیدھا بناتے ہیں، جبکہ دوسرا الف یہ بھی سیدھا بناتے تھے، تو یہ سیدھا ہے جبکہ یہ دوسرا الف جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ تو لام کو یہاں پہ اس کے ساتھ جوڑ کے لیے یہاں پہ رکھیں گے 1 2 3 4 5 6 بالکل وسط میں، اور پھر یہاں پر اس کو تقریباً نصف قط کے برابر اس کے نیچے یہاں پر شروع کر دیں گے، 3 قط یہاں پر اس کو بنا دیں گے۔ تو جس طرح الف بناتے تھے تو اس طرح اس کو الف کے لیے بھی قلم کو تھوڑا سا ترچھا رکھیں گے تاکہ اس کا اوپر والا حصہ جو ہے نوکدار بن جائے۔ پھر یہاں پر تھوڑا سا لچک دے دیں گے اور لچک یہاں پہ اس طرح لے جائیں گے۔ جب یہاں پر یہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد سوا قط یہاں پہ اس طرح اس کو لائیں گے، تو یہ بھی سوا قط ہے، یہ بھی سوا قط ہے اور یہ بھی سوا، یہ تقریباً زیادہ ہے، یہ 1.5 قط ہے۔ تو یہاں پہ نصف قط اس کی سیدھ میں تھوڑا سا ٹیڑھا رکھیں گے اور یہاں پر ہم نیچے اس کے ساتھ آنے کی کوشش کر دیں گے، اور یہ جو یہاں پر ہم نے قلم کو روکا ہے جس طرح الف ہم نے بنایا تھا تو اس کے ساتھ اس کو بھی ہم مکمل کر لیں گے۔ تو یہ جو ہم نے بنایا ہے اس کے ساتھ یہاں سے شروع کر دیں 1 اور یہ سوا، اس طرح یہ سوا، تو یہ جو ہے نصف تک یہاں پہ لے کے آئیں گے، یہ بھی اس کے ساتھ، پھر یہاں پر ایک اس کا پیندے کا اول حصہ یہ بن جائے گا، یہ گہرائی میں ہم آ جائیں گے۔ جب گہرائی پہ آ جائیں گے تو یہاں پر 1 قط کا فاصلہ، یعنی گہرائی 1 قط کے بعد اس کا پیندہ لگے گا زمین پہ، یہاں پر جو ہم نے اس کی پیمائش کی ہے، اور اس کے بعد یہ والا حصہ تو سا اس کو ہم کھینچیں گے لیکن زیادہ نہیں اٹھائیں گے، اور یہ تقریباً یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر دیں گے تو نصف قط یہاں پہ بن جائے گا، اور اس کے بعد اس کا نچلے نوک کے ساتھ ہم اس کا آخری پیندہ اس طرح بنا دیں گے۔ تو گویا کہ ہم نے اس کا یہ والا مرحلہ بھی مکمل کر لیا۔ اب یہاں پر یہ اس طرح بن جائے گا، الف کا یہ والا پہلا مرحلہ تھا، پھر اس کے بعد یہ دوسرا مرحلہ اور یہ تیسرا مرحلہ۔ اب اس کے بعد یہ تیسرا چوتھا مرحلہ جو ہے اس کے تقریباً پونا قط یہاں پہ ایک اور الف بنا دیں گے جو اس الف سے تقریباً تھوڑا سا نیچے ہوگا، اور اس طرح یہاں پہ، اور پھر اس طرح پر لچک، اور یہ تقریباً 2 قط سیدھا جس طرح عام الف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ٹیڑھا ہو جائے گا، لیکن ہم پورا قلم استعمال نہیں کریں گے بلکہ یہاں پر بالکل الف ٹیڑھا بن جائے گا، یہ بالکل اس طرح جھول جائے گا، الف بالکل ٹیڑھا ہے اور یہ حصہ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا ہے، یہ اس سے تھوڑا سا نیچے، یہاں پر اگر اس کو ہم پیمائش کریں گے تو پونا قط یہ ہے اور یہ پورا قط اس طرح بن رہا ہے۔ اس کو زیادہ واضح نہیں کرنا ہے، یہ جو اوپر حصہ جو نوکدار ہے اس طرح اس کو بھی تھوڑا سا کم واضح کرنا ہے۔ یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لیں گے تقریباً یہ نصف یہاں تک آ جاتا ہے، اور یہاں بھی چوتھا حصہ یہ بن جاتا ہے، اور یہاں سے اگر حساب لگا لے تو یہ تقریباً 1.5 قط، اور اندر سے تقریباً یہ بھی 1.5 قط بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا لام الف لا مکمل ہوگا۔ لام الف لا یہاں پہ اس طرح بنا دیں گے، یہاں پر تھوڑا سا روکیں گے، پیندہ بنا دیں گے اور یہاں پر اوپر اٹھا دیں گے۔ مارکر کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے۔ یہاں پر روکیں گے، قلم کا نوک استعمال کریں گے اوپر والا، یہ پیندہ نوک کے ساتھ بنا دیں گے اور یہ پر یہ بنا دیں گے۔ بال پین کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے۔
السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ سو آپ کی نیت سے آگے شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔